قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. وتخرج الحی من المیت، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. وتخرج المیت من الحی، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. تو زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست. من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے کسی قسم کا بچاؤ چاہتے ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. اگرچہ یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے کہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے اگر تم ذرا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لو تو اجازت تو ہے، لیکن یہ حقیقت واقعہ کے خلاف ہے. کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو پھر اسے ڈرنے کی ضرورت. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو ہم پر ایک ٹیرر ہے مغرب کا، امریکہ کا. یہ گوگل وغیرہ سارے جو ہیں یہ ہمیں ڈرانے کے لیے ہیں. میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی اگر آپ گاڑی میں آپ نے گوگل کا میپ اور ڈائریکشن آن کی ہوئی ہے تو وہ بتاتا ہے نا آپ کو گوگل کہ آپ دائیں مڑ جاؤ، آپ بائیں مڑ جاؤ، تو تمہیں دیکھ رہا ہے تبھی تو بتا رہا ہے. تو یہ ڈراوے ہیں سارے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. سورۃ قاف کے اندر فرمایا گیا کہ کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جن کے رہنے والے بڑے سٹرونگ تھے، بڑے طاقتور تھے. نقبوا فی البلاد، انہوں نے شہروں کا چپا چپا ناپا ہوا تھا. حل میں محیص، تو کیا وہ بھاگ سکے؟ Did they have an escape؟ ان فی ذالک لذکری، یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جس کا دل زندہ ہو. او القی السمع، یا وہ سن سکتا ہو. وہو شہید، اور وہ اس پر گواہ ہے. یہ آیت یاد نہ ہو تو سورہ فیل کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیجئے قرآن میں نمازوں کے اندر، انشاءاللہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یعنی وہ ابرا یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، لیکن مکہ مکرمہ سے باہر ہی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے جانور بھیج کر، اور ان کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، انہوں نے پھینکی، میزائل بن گئی وہ، اور وہیں پر سب کے سب ڈھیر ہو گئے. تو اس بات پر یقین کہ بادشاہ اللہ ہے، حاکم وہی ہے، عزت ذلت وہ دیتا ہے، حکومت غلبہ اقتدار وہ دیتا ہے. تو جب ہم کنسنٹریٹ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا وہ روب جو ہے ان کا ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حضور تمہارا لوٹنا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، کہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بتا دو، خاص طور پر مسلمانوں کو، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے سینوں میں ہے، تم اس کو چھپاؤ. او تبدوہ، یا ظاہر کرو. یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن موجود پائے گا ہر نفس ما عملت، وہ سب جو اس نے کیا ہوگا. جب ہماری زندگی کی فلم ہمارے سامنے چلنی شروع ہو جائے گی تو پھر میں انکار نہیں کر سکوں گا، آپ انکار نہیں کر سکیں گے. بڑے سے بڑا وزیر اعظم، بڑے سے بڑا صدر، بڑے سے بڑا بادشاہ انکار نہیں کر سکے گا. یوم تجد کل نفس، جس روز ہر شخص پائے گا ما عملت من خیر محضرا، جو بھی نیکی اس نے کی ہوگی اپنے سامنے. وما عملت من سوء، اور جو برائی اس نے کی ہوگی تبدو
چاہے گا لو ان بینہ امدن بعیدا کہ اس کے اور اس برائی کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول کہو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم اس سے روح گردانی کرو گے منہ موڑو گے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ان سے پیار نہیں کرتا. اس سورت کا نام تھا سورت آل عمران. میں نے عرض کیا کہ آل عمران کون ہے؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس سورت کا جو شان نزول ہے اصل میں وہ ہے اس کے اکثر حصے کا کہ یمن سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع. تو اس وفد سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریف کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ کون ہیں, کیسے ان کی پیدائش ہوئی, کیا ان کی حیثیت تھی. اب وہ کلام شروع ہو گیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا آدم, نوح, آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے. ذریۃ بعضھا من بعض یہ سب ایک دوسرے کی اولاد تھے. اب جو شرارتی ذہن ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی اس کی شرارت کی. یعنی یہ آیات خود ابھی آپ کو بتائیں گی کہ عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا اور اسی کی ساری بات ہو رہی ہے. تو کچھ لوگوں نے اب ابو طالب کا ایک نام عمران جو ہے وہ گھڑ لیا اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اصل میں ابو طالب کی اولاد جو ہے وہ بڑی برگزیدہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا آدم, نوح, آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے. ذریۃ بعضھا من بعض یہ اولاد تھے ایک دوسرے کی. واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران اور یاد کرو جب عمران کی گھر والی نے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا ربا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو دنیا کے جمیلوں سے آزاد رکھوں گی. محررن آزاد کی ہوئی یا آزاد کیا ہوا. ان کے ذہن میں تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا اور یہ جو عیسائیوں کے ہاں تصور پایا جاتا ہے ننس کا اور پوپس کا, پادریوں کا, کہ وہ شادی نہیں کرتے اور دنیا کے جمیلوں نہیں پڑھتے بلکہ وہ مسجد کے لیے وقف ہوتے ہیں. ہمارے استاد مولانا عطاف الرحمان بنوی صاحب جن سے ہم نے جو دینی علوم پڑھے تھے موقوف علیہ قرآن اکیڈمی لاہور میں, وہ بتایا کرتے تھے ہمیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی, یعنی تم دین کے لیے وقف ہو. لہذا انہوں نے دین کا علم حاصل کیا اور اسی کے لیے وقف ہوئے. تو حضرت مریم کی والدہ نے امرات و عمران کی بیوی نے نظر مانی اللہ تعالیٰ کے حضور کی جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو دنیا کے جبینوں سے آزاد رکھوں گی, یعنی نظر مان لی. فتقبل منی تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما. انک انت السمیع العلیم بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. فلما وضعتھا لیکن جب انہوں نے ڈیلیور کیا بچے کو قالت ربی انی وضعتھا انثی او میرے رب میں نے تو بیٹی کو جنم دے دیا ہے. واللہ اعلم بما وضعت اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ وہ کیا جننے والی ہے. ولیس الذکر کالانثی اور کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہے. وانی سمیتھا مریم اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. بہت خوبصورت مقام ہے, بہت خوبصورت مقام ہے. اور ساتھ ہی عرض کی کہ میں اے اللہ اس بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں, تیری پروٹیکشن میں دیتی ہوں. فتقبلھا ربھا بقبول حسن تو اس کے رب نے اس نذرانے کو شرف قبولیت عطا فرمایا. وانبتھا نباتا حسنا اور اس کو بہترین انداز سے پرورش کرایا, پروان چڑھایا. وکفلھا زکریا اور ان کا سرپرست بنایا زکریا کو.
حضرت زکریا اللہ کے نبی بھی تھے اور حضرت مریم کے خالو تھے، اور سب سے بڑے جو ہیکل کے مسجد کے سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے امام، سب سے بڑے پریسٹ وہی تھے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اب کیا تھا کہ یہ واحد لڑکی تھی ہیکل کے اندر، مسجد کے اندر، باقی سب مرد تھے، لہذا ان کو ایک سیپریٹ انکلوژر دیا گیا تھا مسجد کے اندر، اور وہ لاکڈ ہوتا تھا، اس کی چابی صرف حضرت زکریا کے پاس ہوتی تھی۔ تو جہاں تک وہ جو تعلیم کی باتیں ہوتی تھی تو وہ پردے کے پیچھے سے وہ سنتی تھی حضرت مریم، لیکن ان کے چیمبر میں داخل صرف حضرت زکریا ہوتے تھے، چابی انہی کے پاس تھی۔ تو ہر دفعہ جب حضرت زکریا حضرت مریم کے چیمبر میں جاتی تو حیران ہوتے کہ ان کے پاس تازہ پھل پڑا ہوا ہوتا تھا۔ ایک دن وہ پوچھنے لگے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو وہ ان کے پاس رزق پاتے، تازہ پھل پاتے۔ تو ایک دن کہنے لگے، قال یا مریم، مریم میں گل دس انا لگے آگا، یہ سب کچھ تیرے پاس کیسے آ جاتا ہے، کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو حضرت مریم نے بڑی شوخی سے کہا، قالت ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ میں نے کیوں کہا شوخی سے کہا کہ ظاہر ہے حضرت زکریا ہی تو یہ تلقین کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب سوال کیا تو انہیں بڑی شوخی سے کہا، تن پتہ نہیں، وہ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک اس مقام پر، یہ انگریزی کا جو قرآن لفظ ہے نا دینس، وہ یہاں پر صحیح فٹ ہوتا ہے کہ اس جگہ، اس موقع پر حضرت زکریا کو بھی ایک خواہش پیدا ہوئی۔ خواہش کیوں ہوئی؟ کہ ان کی بیوی بانجھ تھی، زیادہ جوانی میں بھی کوئی بچے کو جنم نہ دے سکی، اب تو ہو بھی دونوں بوڑھے گئے تھے۔ تو ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، ربا تو اس بچی کو بند کمرے میں تازہ پھل پہنچا سکتا ہے تو مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ ربی حب لی من لدنک، اپنے پاس سے، اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے تو اپنے پاس سے دے دے، تیرا حکم ہی کافی ہے۔ پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ، پس آواز دی زکریا کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ اپنے حجرے میں نماز عطا فرما رہے تھے۔ کیا آواز دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے، وسیدن ہوں گے اور سردار ہوں گے، وحصورن اور انتہائی پارسا ہوں گے، ونبی من الصالحین اور نبی بھی ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے بھی ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے ایمان ہونا، لیکن اچانک جب وہ خبر آتی ہے، یعنی جو طبی قوانین ہیں ان کے برعکس، تو انسان ذرا ایک ٹن ہو جاتا ہے، یہ کیا میں سن رہا ہوں، ریئلی؟ اب یہ بالکل وہی کیفیت ہے، قال ربی انا یکون لی غلام، حضرت زکریا نے عرض کی کہ ربا میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، وقت بلغنی الکبر، اب تو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے پھر آواز دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال ربی اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے عرض کی کہ ربا پھر کوئی نشانی بھی تو دینا۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک سوائے اشارے سے گفتگو نہیں کر سکو گے، زبان بندی ہو جائے گی، اشارے سے کمیونیکیٹ کرو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اب جب حضرت زکریا نے پوچھا تھا کہ پھل کہاں سے آتا ہے تو بڑی شوخی سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے، آپ کو پتہ نہیں؟ اب دوسرا سین دیکھیے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم، مریم
ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. بے شک اے مریم آپ کے رب نے آپ کو منتخب کر لیا ہے اور آپ کو پاک کر دیا ہے اور آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کی فرما برداری میں 10 بستہ کھڑی ہو جا اور سجدہ کر اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ غیب کی باتیں ہیں اے نبی جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب ہیکل کے پادری قرآن اندازیاں کر رہے تھے، قلم پھینک رہے تھے کہ اس بچی کی پرورش کون کرے گا. اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہا میں آثار تھے کہ بچی بڑی اسپیشل ہے، اللہ کی خاص بچی ہے، اللہ کی خاص بندی ہے. لہذا قرآن اندازیاں ہوئی وہاں پر کہ اس بچی کا سپروائزر کون ہوگا. آخر حضرت زکریا کے نام قرآن نکلا اور وہ خالو بھی تھے. تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے. ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے. اذ قالت الملائکہ، وہ دوسرا سین آ گیا. یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالی تمہیں اپنے طرف سے ایک کلمے، ایک کمانڈ کی بشارت دیتا ہے. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خوشخبری دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے گا، اللہ تعالیٰ کے کلمے سے آئے گا، کلمہ کن سے آئے گا. ویسے تو سب کچھ میں اور آپ سب ہم اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پروسیس مقرر کیا ہوا ہے جس سے ہم ہو کے آئے. لہذا ہمیں یاد نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے اس مادی قانون کو توڑتا ہے تو پھر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ. تو کلمت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہو جا تو ہو گیا. تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے بھی کلمت منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ کن کی، یعنی ایک بیٹے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ بڑا الومینس ہوگا، وجیہ ہوگا دنیا اور آخرت میں. ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب پانے والے بندوں میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ پنگھوڑے میں بھی، ماں کی گود میں بھی، اور بڑھاپے میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا. قالت، اب نکلی پاؤں کے تلے سے زمین حضرت مریم کے. قالت ربی انا یکون لی ولد، حضرت مریم اب کہنے لگی کہ ربا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، اس لیے کہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. قال، پھر فرشتے نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اذا قضى امرا، تو جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر دے، فإنما يقول له كن فيكون، تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اس بچے کو. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی تورات و انجیل کی. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوگا، ایک رسول ہوگا. اور ان سے کہے گا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اور وہ نشانی کیا ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی طرح کی چیز بناؤں گا. فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونکوں گا. فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا. وابرئ الاکمہ والابرص، پھر میں تندرست کروں گا پیدائشی نابینے کو اور کوڑی کو. واحیی الموتى باذن اللہ، اور مردے کو زندہ کروں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کھاؤ گے اور جو کچھ تم گھر میں سٹور کرو گے، اپنے گھروں میں سٹور کرو گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم، یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہوگی. ان کنتم مومنین، اگر تم مانو. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ،
مزید کہیں گے کہ میں تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے. یہ آج بھی ان کے الفاظ محفوظ ہیں کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا. وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, اور میں تمہارے لیے حلال کروں گا بعض چیزیں جو تم نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ, بس اللہ سے ڈرو, میرا کہنا مانو. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ, بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. فَاعْبُدُوهُ, بس اسی کی بندگی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, یہ سیدھا راستہ ہے. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ, لیکن جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان میں سے کفر و انکار کو, قالا, تو آواز لگائی, من انصاری اللہ, کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف. قال الحواریون, تو حواری کہنے لگے, نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. واشہد بأننا مسلمون, اور آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. ربنا آمنا بما انزلتا, اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو تو نے نازل کیا ہے. واتبعنا الرسول, اور ہم پیروی کرتے ہیں رسول کی. فاکتبنا مع الشاہدین, بس آپ ہمیں لکھ لیں گواہی دینے والوں میں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی پیروی کی. وَمَكَرَ اللَّهُ, اللہ نے بھی پلاننگ کی, اسکیم بنائی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ بہترین پلان کرنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ, اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیکا, وفا کے معنی پورا کرنا, اور وفا یوفی کی معنی پورا پورا دینا. توفا یا توفا کے معنی پورا پورا لینا. یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم میں تمہیں پورا پورا لے لینے والا ہوں. ورافعوک, اور تمہیں اٹھا لینے والا ہوں. الیہ, اپنی طرف. ومطہرک من الذین کفروا, اور میں تمہیں پاک کر دینے والا ہوں کافروں سے. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا, اور بنا دینے والا ہوں تیرے پیروکاروں کو اوپر کر دینے والا ہوں کافروں کے, نہیں تیرا انکار کرنے والوں کے. یعنی عیسائی یہودیوں پر بالآخر غالب آئیں گے. آج تک بھی غالب ہے, اگرچہ یہودیوں نے اپنی شرارت سے انہیں اپنا غلام بنا کر ان سے سارے کام نکلوانے شروع کیے. یہودیوں کا وجود عیسائیوں کے بل پر قائم ہے. اگر آج عیسائی جو ہیں وہ ان کے اوپر سے دست شفقت اٹھا لیں تو مسلمان فلسطینی ان کا تکہ بوٹی کر دیں گے. وجاعل الذین اتبعوک, اور بنا دوں گا تیرے پیروکاروں کو فوق الذین کفروا, فوقیت رکھنے والا, غالب کافروں پر. الی یوم القیامہ, قیامت تک کے لیے. ثم الی مرجعکم, پھر میری طرف تم سب کا لوٹ کے آنا ہوگا. فاحکم بینکم, پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. فیما کنتم فیہ تختلفون, ان ایشوز پر جن میں تم اختلاف رکھتے ہو. فاما الذین کفروا, رہے کافر, فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ, تو میں نے دنیا اور آخرت میں شدید عذاب سے دوچار کروں گا. وما لهم من ناصرین, اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے. فیوفیہم اجورہم, تو میں پورے اجر عطا کروں گا ان کو. واللہ لا یحب الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. ذالک نتلو علیک من الآیات, یہ جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے اور حکمت بھرے ذکر اور نصیحت میں سے. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم, یقیناً عیسیٰ کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے آدم کی. خلقہ من تراب, اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون, پھر اس سے کہا ہو جا, اور وہ ہو گیا, یعنی انسان بن گئے روح والے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین, یہ بات حق ہے تیرے رب کی طرف سے, پس ہرگز شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہونا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, پھر جو کوئی تم سے آرگو کرے اس معاملے میں اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, تو کہنا مبالغے کی دعوت دینا, آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. ونساءنا ونساءکم, اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ, ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. وانفسنا وانفسکم, ہم خود حاضر ہوتے ہیں, تم بھی حاضر ہو جاؤ میدان میں. ثم نبتہل, پھر ہم مباہلہ کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو حق ہے وہ سروائیو کرے اور جو حق پر نہیں ہے وہ ہلاک ہو جائے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اور پھر لعنت بھیجے جھوٹوں پر. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مباہلہ کی دعوت دی تو راتوں رات وفد جو تھا وہ بھاگ گیا تھا اور اس کی نوبت ہی نہیں آئی تاریخی طور پر. ان ھذا لہو القصص الحق,
یقیناً یہی ہے سچا بیان. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑے، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان مفسدوں سے خوب واقف ہے.